آج یوم دفاع کے موقع پر ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کراچی میں میجر عدیل شہید کے گھر، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس قدر میجر عدیل شہید انرجیٹک تھے فوج جوائن کرنے کے۔ بچپن سے ہی شہادت کھیلتا تھا۔ باجی مجھے پلو مارنا، تم یہ سمجھ کے مارنا کہ تم نے بم مارا ہے۔ ضرب عضب اور رد الفساد میں 10,700 لوگ گئے۔ عدیل نے جو قربانی دی ہے، اس سے پہلے جتنے گئے ہیں ان سب کو بھی میرا سلام، اور اس کے بعد جو گئے ہیں ان کو بھی میرا سلام۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا۔ آج یوم دفاع کے موقع پر ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کراچی میں میجر عدیل شہید کے گھر، اور ان کے والد سید شاہد زیدی صاحب سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس قدر میجر عدیل شہید انرجیٹک تھے فوج جوائن کرنے کے، اور جب انہوں نے جوائن کی تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک جذبہ شہادت پیدا ہو گیا تھا، اور نہ صرف جوائن کرنے کے بعد بلکہ آغاز میں ہی جب وہ 4-5 کلاس میں تھے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ اس ساری تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عدیل کا تو پہلے میں بچپن بتا دوں آپ کو، ماشاءاللہ بہت ہیلدی بچہ تھا، بہت خوبصورت بچہ تھا، پنک کلر تھا اس کا، +6 فٹ اس کی ہائٹ تھی، اور وہ بچپن سے ہی پڑھائی میں بڑا تیز تھا، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ بچپن سے ہی شہادت کھیلتا تھا۔ یعنی اپنی بڑی بہن جو اس سے 2 سال بڑی ہے، ان سے وہ پہلے تو ڈرائنگ روم میں گدا بچھا دیتا تھا نیچے، اور پھر کہتا تھا باجی مجھے پلو مارنا، تم یہ سمجھ کے مارنا کہ تم نے بم مارا ہے، اور میں اس وقت میجر عزیز بھٹی ہوں، اور وہ پلو مارتی تھی اور وہ گر جاتے تھے، یہ ایٹ دا ایج آف 4-5 ایئرس۔ تو پھر وہ آلریڈی اس کی ہدایات ہوتی تھیں کہ وہ گھر میں جو چاندنی رکھی ہے سفید چادر، پہلے وہ اڑانا، اور پھر اس کے بعد جو 14 اگست کو ہم لوگ جھنڈا لگاتے ہیں باہر، وہ والا جھنڈا پاپا کی الماری میں ہے، وہ مجھے ریپ کر دینا، اور پھر میرے سرانے کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھ دینا۔ یہ اس کا کھیل تھا۔ اینڈ وڈ یو بلیو کہ وہ فرسٹ ایئر تک، جو جوان بچہ ہوتا ہے فرسٹ ایئر کا، تو یہ کھیل وہ ضرور کھیلتا تھا سال میں کوئی 4-6 مرتبہ۔ یہ تو اس کا میں وہ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ آرمی کے حوالے سے جب یہ ISSB کی تیاری کر رہا تھا تو میرے جتنے دوست تھے فوجی، ان لوگوں سے ملتا تھا کہ پاپا یا وہ فلانے سے ملا دو، فلانے کرنل سے ملا دو، فلانے بریگیڈیئر سے ملا دو، فلانے کیپٹن سے ملاؤ، یہ سب کے ویوز لیتا تھا۔ یعنی یہ ایک کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا۔ پھر یہ جب 2007 میں ISSB کوالیفائی کیا، اس نے 2007 میں ہی اس نے PMA جوائن کیا، تو میں نے کبھی اس کو اکیلے کہیں جانے نہیں دیا تھا، تو میں ہیزیٹیٹ کر رہا تھا کہ کاکل تک جائے گا اتنا دور۔ میں نے کہا بیٹے ہم پوری فیملی چلے گی آپ کے ساتھ؟ کہ میں بڑا ہو گیا ہوں پاپا، اب یہ ناز نخرے میرے چھوڑ دیں آپ، میں اب ایک فوجی ہوں، میں اکیلا جاؤں گا۔ اور بہرحال وہ بڑا اس نے میرے کو پریشر کیا، تو میں نے اس کے بائی ٹرین AC کی ٹکٹ کرا دی، اور کینٹ اسٹیشن پھر پورا خاندان چھوڑنے گیا اس کو۔ اس نے جتنے بھی ہمارے نشان حیدر کے شہدا ہیں ان کے بارے میں اتنی اسٹڈی تھی کہ ان کے پیرنٹس کے، ان کے بچوں کے، سب کے نام ہم اس کے پاس ہوتے تھے، ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا۔ میں آج کل وہی رجسٹر ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس میں، اور اس نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں۔ تو انسپائرڈ وہ تھا راشد منہاج سے، کیوں کبھی کبھی وہ بھی یہ بھی گیم کرتا تھا کہ بہن کا متی اللہ بنایا دیتا تھا، خود راشد منہاج بن جاتے تھے۔ ہی واز ویری پازیٹیو مائنڈیڈ۔ کسی بھی بات کا، کسی بھی مسئلے کا حل وہ ایسے نکالتا تھا کہ جس میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ پاکستان کے خلاف تو خیر وہ سن ہی نہیں سکتا تھا نا، یعنی کسی دوست نے اس سے ایک مرتبہ کہہ دیا بھائی تم لوگ تو عیاشی کرتے ہو آرمی والے، اور آرمی نے کیا ہی کیا ہے،
وہ کہنے جو نہیں کیا وہ آج کروں گا میں. وہ کہنے کیا؟ کہنے آج سے آپ کی اور میری سلام علیہ ختم. میں جان بچپن کا دوست تھا اور اس کے لیے بڑا یہ ہمدردی بھی رکھتا تھا. بعد میں اس کے لیے بڑے کام بھی کیے, لیکن فیس پہ آ کر نہیں, جو کہتا تھا وہ کر دیتا تھا. پھر ایک دن وہ آیا, اس نے گھر ایکسکیوز کیا, پہلے مجھ سے بات کی, کہہ رہے ہیں انکل وہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے بغیر آرمی کو پڑھے لکھے, بغیر کچھ جانے ہوئے جنرل کمنٹس ہوتے ہیں. پھر میں نے اس سے کہا بیٹے یہ دشمن کا طریقہ کار ہے کہ وہ اتنا ورغلاتا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ چینج ہو جاتے ہیں. پاکستان آرمی دنیا کے جتنی بھی آرمیز ہیں ان سے کم بجٹ ہوتا ہے ان کا. ضرب عضب اور رد الفساد میں جو میری نالج ہے 10,700 لوگ گئے. تو عدیل نے جو قربانی دی ہے اس سے پہلے جتنے گئے ہیں ان سب کو بھی میرا سلام, اور اس کے بعد جو گئے ہیں ان کو بھی میرا سلام. یہ 10,700 تو اس وقت جب عدیل کی شہادت ہوئی تھی. تو وہ سارے میرے بیٹے ہیں, وہ سارے میرے عدیل ہیں, اور میں کوئی بھی خدمت ان کی فیملی کی, ان کے لوائقین کی کر کے راحت محسوس کروں گا. عدیل کیونکہ سوشل مائنڈڈ بھی تھا, محلے کے جو لڑکے گٹکے کھاتے تھے, پان کھاتے تھے, فٹ پاتھ پہ بیٹھتے تھے, میٹرکولیٹ ہیں, انٹر ہیں, اس نے سب کو ایڈجسٹ کیا. مجھے بھیجتا تھا کہ پاپا وہ فلانے کپڑے پہنا ہوا لڑکا بیٹھا ہوا ہے فلانی جگہ پر, وہ گٹکا کھا رہا ہے اور گپے مار رہا ہے, اس کے ابا کو پکڑنا ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جو اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر رہا ہو اور پریکٹیکلی انگیج نہ ہو. آپ دیکھیں نور جہاں بہت بڑا نام, سبھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے. وہ سپاہیوں کو ہمت دینے کے لیے بیٹل ایریا میں, وار ایریا میں جاتی تھی, وہاں وہ ترانے پڑتی تھی. جس کے بس میں ہے کہ وہ ناشتہ لے کر جائے وہ ناشتے لے کر جاتا تھا, کوئی کھانا لے کر جا رہا ہے, جس کے پاس بندوق ہے وہ آگے پہنچا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے تو وہ لاٹھی لے کر ہی پہنچا ہوا ہے. تو آج جب ہماری قوم الحمدللہ ہر پاکستانی مسئلے پر, نیشنل مسئلے کے اوپر ایک ہوتی ہے, تو آج کیونکہ ہمارے دشمن زیادہ ہیں اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. آپ کی جغرافیائی اہمیت, جیو پولیٹیکل پوزیشن, تو اور آپ ایک ایٹامک طاقت ہیں, تو دشمن کمزور کرنا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, 27 رمضان المبارک کو یہ بنا تھا پاکستان, یہ ٹوٹے گا نہیں. ہم سب فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار, یعنی ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. دیکھیں پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے, اور قابل ذکر بات یہ کہ وہ صرف مرد نہیں ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں, بوڑھی بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. یہ جب پاکستان بن رہا تھا تو بہت لوگ مرے تھے, مارا گیا تھا ان کو. تو اتنی قربانیوں کے بعد جب یہ ملک بنا اور اتنے خوبصورت دن بنا, یعنی 27 رمضان المبارک کو, تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بھی لی ہوئی ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈس, کہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. آج کے اس عظیم دن پر ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں میجر عدیل شہید سمیت تمام شہدائے پاکستان کو, جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا, اور ہم انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے بھی گریز نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.